السلام علیکم ویورز. آج کا پہلا سوال ہے گرو آریہ، مراد آباد، بھارت. سوال ان کا یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کو آپ آج سے 100 سال بعد کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر حالات و واقعات اور رویوں کے تناظر میں. تھینک یو گرو آریہ صاحب، آپ کا سوال بڑا خوبصورت بھی ہے، گہرا بھی ہے، قابل غور و فکر بھی ہے. ویری نائس کویشچن. دیکھیں، مستقبل میرا ہو، آپ کا ہو، کسی اور فرد کا ہو، افراد سے لے کے اقوام تک کے مستقبل کا تعلق ان کے رویوں سے. آپ نے نشاندہی بھی کی ہے. حالات و واقعات کو علیحدہ کرنے کے لیے رویوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کسی بچے کا اگر مستقبل جاننا چاہیں گے تو آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھو گے. ہاؤ رسپانسبل ہی از، ہاؤ سیریس، ہاؤ فوکسڈ ہی از، اور کتنا محنتی ہے وہ، اور اس کی پریورٹیز زندگی میں کیا ہیں. تو یو ول بی ایبل ٹو پریڈکٹ. ادروائز کم از کم میں تو مسٹر نوال نہیں ہوں، نہ میں نجومی ہوں، نہ میں اس طرح کی پیش گوئیاں. حالانکہ ریسنٹلی میں نے ایک کتاب پڑھی ہے جو بنیادی طور پہ اس کا موضوع یہ ہے کہ ورلڈ آفٹر 100 ایئرس، یہ وہ سارا. تو وہ بھی اس کا پس منظر جو ہے وہ بیان کر کے اس کی بنیادوں پہ انہوں نے تھیسس بلڈ کیا ہے، یہ یوں ہوگا اور وہ ہوگا. اب جہاں تک تعلق ہے پاکستان اور بھارت کا، تو ان دونوں ملکوں کی لیڈرشپ، میں عوام کے بارے میں بہت کلیئر ہوں. ہمارے ہاں ادھر خاص طور پہ سکھ یاتری آتے ہیں بابا گرو نانک کے سلسلے میں، اور باقی ہندو بھی جب یہاں آئیں تو لوگ ان سے دکانوں پہ جو شاپنگ کرتے ہیں تو پیسے نہیں لیتے، بڑی محبت سے. میرا اپنا تجربہ ہندوستان کا یہی ہے، محدود ہے لیکن بہت خوبصورت ہے. میں ایک بار ایسٹ پنجاب سارا میں آپ سمجھ لو کومبنگ کی، پھر ایک بار دلی سے آگرہ تک راستے میں متھرا بھی رکا وہاں حاضری دینے کے لیے. تو لوگوں کی محبت بہت ناقابل فراموش ہے. اور اسی طرح جب کوئی بھارتی یہاں آتے ہیں تو ان سے بہت ہمارے لوگ بہت محبت کرتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ لیڈرشپ کس طرح بیہیو کرتی ہے. جس طرح وہ بیہیو کریں گے، جس طرح وہ ایکٹ کریں گے، جتنی دانائی، دانشمندی اور ویژن کا وہ ثبوت دیں گے، اسی حوالے سے پاکستان کا اور بھارت کا مستقبل ہوگا. اچھا، افسوس یہ ہے کہ ماضی کی پرفارمنس کو زیادہ حوصلہ افزا اور مثبت نہیں ہے، تعمیری نہیں ہے، میچور نہیں ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. تو اللہ کرے جو لیڈرشپ ہے ہم لوگوں کی، ہم خطے میں بات کر رہا ہوں اس کی، وہ میچورٹی کا ثبوت دے تو بہت خوبصورت مستقبل ہو سکتا ہے. اچھا، اگر اس میں ایڈونچرزم ہوا، بلیک میلنگ کا ایلیمنٹ ہوا، جنون کا، خپت کا، کوئی اس طرح کا، تو پھر مکمل بربادی ہے. وہ صحیح بات ہے، پھر پتہ نہیں مدتوں شاید گھاس بھی نہ ہو گئے، بیکاز دونوں ملک نیوکلیئر پاور ہیں. تو وہ بڑا ایک عجیب و غریب سا منظر بنتا ہے. میں اس کے بارے میں زیادہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہا، اس لیے نہیں کہ میں اس سے فرار حاصل کر رہا ہوں. وہ بات منحوس لگتی ہے، جانتے آپ بھی ہیں، میں بھی جانتا ہوں. بنیادی طور پہ دعا یہ کرنی چاہیے، پریشر بلڈ کرنا چاہیے. آپ جیسے لوگ اور بہت سے لوگ جن کے ساتھ میرا اسی طرح کا رابطہ ہے، تو ان کی سوچ بہت پازیٹیو ہے، بہت کنسٹرکٹیو ہے. یہ سوچ اگر عام ہو جائے اور جنون کی جگہ جو ہے وہ ایک جینون جسے کہتے ہیں نا لیڈرشپ، تو مستقبل روشن ہے. ورنہ اچھا، تیسری صورت ہے جیسا ہے ہمارا، نہ اس ایکسٹریم پہ گئے، نہ وہ کوئی دوستی والی، بھائی چارے والی، پڑوس والی صورت حال ہے.
تو آپ کے سامنے ہے. ہندوستان کے بارے میں نہیں کرتا زیادہ کامنٹ. پاکستان کے بارے میں کروڑوں لوگ پاورٹی لائن پہ ہیں, کروڑوں کے حساب سے بچہ اسکول سے باہر ہے, چائلڈ لیبر ہے. ہمارے اپنے مسائل ہیں بے شمار. ہندوستان کے بارے میں جب پڑھتا ہوں تو ظاہر ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے, خوشی تو نہیں ہوتی. میں نے زندگی میں جتنی غربت متھرا میں دیکھی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن اس وقت بھی میرا دل تو بہت, مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا کہ بچے چھٹی ہوئی تو ہم گزر رہے تھے وہاں سے. یہ میں بات کر رہا ہوں دلی کا لجپت نگر لجپت بھون, ستیہ پال جی اس کے سربراہ. تو گزرے تو ظاہر ہے لوکل ہندو سکھ بچے تھے, موسٹ پرابلی ہندو تھے زیادہ. چھوٹے بچے, وہ تو انسان کے بچے تھے نا. یہ بعد میں جا کے گند پڑتا ہے, انسانوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں اور کیے جاتے ہیں. بلکہ بڑی خوبصورت بات ہمارے ایک مزاح نگار ہیں انہوں نے کی تھی کہ بچے جو ہیں وہ بہت معصوم ہوتے ہیں, لیکن بدقسمت یہ فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں. اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ ان کے پر چھوٹے, ان فرشتوں کے پر چھوٹے ہوتے چلی جاتے ہیں اور ٹانگیں لمبی ہوتی جاتی ہیں, زبانیں لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں. سو مجھے آج تک نہیں, میں ہمارے ایک بہت پرومیننٹ پاکستان کے شاعر ہیں, ہی از اے کرسچن, نذیر کیسر میرے دوست ہیں, اعجاز ناز, ہم 3 لوگ گزرے تو میں حیران رہ گیا. چھوٹے بچے 8-10 سال, انکل جا رہے ہیں, ذرا رک جاؤ, سائڈ بھی ہو جائے, ادھر ہو جاؤ. مجھے بڑا اچھا لگا. سو ان بچوں کی خاطر ہی اگر کوئی سینٹی کا ثبوت دے, اپنی آئندہ نسلوں کا کچھ سوچے, تو ہم لوگ ویدر یا پاکستانیز ہوں یا انڈینز ہوں, ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا, اور ہم کوئی نکمے نکھد اور احمق اور بیوقوف لوگ بھی نہیں ہیں. ہمیں ٹھیک انوائرمنٹ ملے تو ہم بھی دنیا کی کسی مہذب قوم کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. سو بیسکلی یہ ہے کہ میں اس طرح پریڈکٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ڈپینڈ کرتا ہے ہماری لیڈرشپ جو ہے دونوں ملکوں کی, ان کے رویے کتنے کنسٹرکٹیو ہیں. اس سے زیادہ میں بات کرنا ہی مناسب نہیں سمجھتا. وہ تو پھر پیش گوئیاں ہو جائیں گی اور پوڈ کاسٹ ہو جائے گی, وہ مناسب نہیں لگتا. تھینک یو ویری مچ.